السلام علیکم. یزدانی ایچ ڈی نیوز حاضر خدمت ہے اور آج چکوال کے اندر ایک بڑا اہم ایونٹ ہے اور یہ اہم ایونٹ یہ ہے کہ چودھری شہزاد سعادت صاحب جو ہیں، جو سابق صدر ہیں چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چکوال کے، اور وہ ایک اپنا پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور لینڈ مارک پراپرٹی کے نام سے ایک بہت بڑا بزنس گروپ جو ہے وہ چودھری شہزاد سعادت صاحب کی قیادت کے اندر یہاں سے لانچ ہونے جا رہا ہے. چودھری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی، تھینک یو مچ. تو کیا چودھری صاحب آپ کے ماشاءاللہ دونوں فرزندان بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو کیا ویژن ہے آپ کا؟ کیا آپ چکوال میں جو پہلے سے پراپرٹی کا کاروبار ہو رہا ہے، کیا آپ اس سے ذرا ڈیفرنٹ انداز کے اندر کرنا چاہتے ہیں، یا جس انداز کے اندر ایک عام پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ جگہ جگہ پہ دکانیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ بھی اسی انداز کے اندر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی سر، بے شک دنیا سے ہٹ کے جو نئے طریقہ کار آ رہے ہیں ان کے مطابق اگر کام کیا جائے گا تو تبھی اس میں کامیابی ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پوری دنیا پہ چینج آ چکی ہے. تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں تو ایک سمپل فون ہوتا تھا جس کو ہم ڈائل کر رہے ہوتے تھے ہاتھوں سے. آج ہر بندے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور پوری دنیا سمٹ کے وہاں آ گئی ہے. اسی طرح سے دنیا کی ہر شے میں تبدیلی آ گئی ہے. دنیا پہ ٹریولنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو وہیکلس کتنی ماڈرن آ گئی ہیں، اور کام پیٹرول اور ڈیزل کا دور تھا، اب الیکٹرک کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے آگے ٹیکنالوجیز جا رہی ہیں. اسی طرح سے ہر شے میں ای کامرس آپ نے سنا ہے ڈیفینیٹلی، تو دنیا جو ہے بڑا ماڈرنائز طریقے پہ ہر شے کو کرنے جا رہی ہے. سملرلی ہماری بھی کوشش ہے کہ دنیا سے پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ ہمارے چکوال کے شہر کے لوگوں کو بھی جو ہے یکساں سہولات فراہم کی جائیں، جس میں وہ فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جدید تقاضوں پہ اس سے جو روایتی طریقے ہیں ان سے ہٹ کے انشاءاللہ ماڈرن طریقے سے کام کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روایتی طریقوں سے ہٹ کے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو انویسٹرز آئیں گے، آپ کا جو کلائنٹ ہے بائر کی صورت میں ہو یا سیلر کی صورت میں ہو، کیا آپ ان کو ایک کنسلٹنسی جو ہے، ایک جینوئن کنسلٹنسی کہ جس میں بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو، دونوں ایک ون ون سچویشن کے اندر نظر آئیں، کیا آپ کو اس انداز کے اندر کرنا چاہتے ہیں، یا محض ایک ڈیل کر لی اور وہاں سے کچھ کمیشن حاصل کر لیا جیسے دیگر ڈیلرز کی جو اپروچ ہے؟ کیا آپ کس انداز میں اس سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں؟ جی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ماڈرن جو طریقہ کار دنیا پہ چل رہے ہیں، اسپیشلی ابھی آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے اس حوالے سے، تو اب دنیا کا کوئی بھی بزنس ایسا نہیں رہ گیا کہ گاہک آپ کے پاس آئے گا، کسٹمر آپ کے پاس چل کے آئے گا. ابھی تو آپ میڈیسنز اور دنیا کی کوئی بھی شے دیکھیں تو لوگوں کے گھر تک پرووائڈ کی جا رہی ہے تھرو سوشل میڈیا، تھرو الیکٹرانک وے، ساری چیزیں. تو سملرلی ہمارا بھی کام اس طرح کا ہے کہ ہم ٹارگٹ مارکیٹنگ، جو بندہ جس چیز کے اہل ہے اور اس کی جو ضرورت ہے، ہم پہلے تو انہیں کنونس کریں گے، انہیں کنوے کریں گے کہ ان کے لیے کیا شے بہتر ہے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ماڈرن ویز پہ کام کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں CCI چکوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر. ہم ان سے خواجہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ چودھری شہزاد سعادت صاحب کا یہ جو نئی انٹرپرائز ہے اس کے بارے میں آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو اوپینین ہے، وہ یزدانی ایچ ڈی نیوز چینل کے ناظرین کے لیے. شکریہ خالق صاحب. آج جو چودھری شہزاد صاحب اور زیب جس کا اوپننگ کرنے جا رہے ہیں، یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. ان کا ایک MOU سائن ہوا ہے MGC سے. MGC جو ہے وہ چکوال ہی کے ہیں، میاں گروپ آف چکوال، جنہوں نے بہت پہلے چکوال سے الیکٹرانکس کا بزنس شروع کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی کوئی 80 کے لگ بھگ برانچز پنجاب میں بنائی. اب وہ ڈیولپر میں آ چکے ہیں اور بیریئر ٹاؤن میں ان کے اس وقت کرنٹ 3 سے 4 پروجیکٹ چل رہے ہیں. جہاں تک نعمان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کام بڑی دیانتداری اور
مخلص ہو کے کام کیا ہے اور انہیں اپنے کام سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. جس کام میں دلچسپی اور شوق ہو وہ بہت جلدی گروتھ کرتا ہے. انہوں نے دوسری سلیکشن کی چودھری شہزاد صاحب کی. چودھری شہزاد صاحب گلشیر فرم کو سارے جانتے ہیں, سب سے پرانے چکوال میں رہنے والے. جو چکوال کی 4 پتیاں ہیں ان میں سے ایک پتی ان کی ہے. لیکن چودھری صاحب نے آج تک ان کے پورے خاندان پہ کوئی آدمی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ چودھری صاحب یا چودھری صاحب کی فیملی نے کچھ ایسا کیا ہو کہ جس میں کوئی ان کی وائلیشنز یا انہوں نے کسی بندے کو ڈاج کیا ہے, غلط بیانی کی ہے. بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. ابھی بھی جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ 100% خالصتاً ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی وائلیشنز یا جو جس کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کچھ یہ نہیں ڈاؤٹ ہوگا کہ یار میری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. کسی دور میں ایک جہاں پہ رفیق صاحب ہوتے تھے جنہوں نے پراپرٹی کا بزنس کیا اور بہت اچھا, بہت صاف. ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے دوست چکوال میں ہیں جو کام کر رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب کا ایک اپنا نام ہے اور انشاءاللہ جو چکوال کی عوام ہے ان کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو بہت کم ملتی ہے. اور جو ان کا MOU جس سے سائن ہوا ہے وہ بھی ایک اسٹرانگ گروپ ہے. آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ صاحبان ان کے پروجیکٹ کی معلومات لیں, دلچسپی لیں اور انشاءاللہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگا وہ آپ کا انویسٹمنٹ 100% سیف ہوگی. میرا نام عارف یوسف ہے. میرا بزنس جاپان الیکٹرانکس چکوال کے نام سے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جناب خواجہ عارف یوسف صاحب جو ہیں اور جو کہ چکوال کے ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں اور وہ بھی پورا چکوال جو ہے کوئی بندہ چکوال کے یہ جو گلشیر اینڈ کمپنی ہے اور جہاں سے چودھری شہزاد سعادت صاحب کا تعلق ہے کوئی بندہ ان پہ جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ انہوں نے ماضی کے اندر کوئی ایسی فائنانشل گڑبڑ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کی ہے. افتخار صاحب, جناب چودھری فیصل صاحب اور خواجہ عارف یوسف صاحب اور دیگر احباب جو ہیں جناب خواجہ نعمان صاحب, خواجہ نعمان افتخار صاحب, آپ کیا کہتے ہیں آج کا یہ جو ان کی نئی انٹرپرائز ہے چودھری شہزاد سعادت صاحب کی, اور جس میں چونکہ آپ کا بڑا پرٹیکولرلی MGC کا جو ہے اور MGC کے ساتھ آپ MGC کے مالک ہیں, ڈائریکٹر ہیں, آپ اپنی MGC کے بارے میں اور جو جناب چودھری شہزاد سعادت صاحب کی جو نیا بزنس ہے اس کے بارے میں ذرا اظہار خیال کیجیے گا. شکریہ. اور شہزاد صاحب کا جو یہ لینڈ مارک کے نام سے سٹارٹ کی آفس انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں انشاءاللہ ساتھ. باقی MGC کے حوالے سے شہزاد صاحب ہمارے آلریڈی MGC 5 میں پارٹنر ہیں جو آلریڈی پروجیکٹ ان کا ہی ہے, تو انشاءاللہ یہ وہ بھی دیکھیں گے. اور باقی ہماری MGC کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ MGC جول, MGC ڈیوائن اور جو ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ سارے اویلیبل ہوں گے. تو اس میں سب سے جو ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ جو چکوال کا کلائنٹ ہے ہمارا, بجائے کہ وہ کسی ایک ڈیلر کے آفس میں جائے اور وہاں سے وہ اس کے کوسچنز ہوں اور اس کنفیوژنز ہوں, وہ اس کو یہاں پہ نہ اس طرح کے کوسچنز اس کے رہیں گے, کیونکہ ان کا خود الحمدللہ ایک باپ دادے سے ایک عرصہ دراز سے ایک کئی بزنسز چلتے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا ٹرسٹ کلائنٹ پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس کا ڈیفینیٹلی ہمیں بھی بینیفٹ ملے گا اور ان کو بھی ہوگا. اور چکوال کی عوام کے لیے کہ ایسا ادارہ ہوگا جو ایک ٹپیکل ڈیلر کے لیے یا کمیشن کے لیے جو کام کرنا ہے وہ نہیں ہوگا. مین کہ یہ جو کمٹمنٹ انشاءاللہ وہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی یہ پوری بھی کریں گے, وہ ان کی ایک جو ہسٹری ہے اس کا خیال کرتے ہوئے. تو یہی چیزیں ہیں. باقی انشاءاللہ آج اس کو یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. دیکھیں جناب چودھری شہزاد سعادت صاحب جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں. MGC جو ہے میاں نعمان افتخار صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر اور دیگر, دیکھیے چکوال کے لوگ جو ہیں وہ پہلے بھی چکوال سے باہر انویسٹمنٹس تو کیا کرتے تھے, لیکن اس کے اندر انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ تھا وہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ایک بندہ کے جو چکوال کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جو ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس پیسہ جمع
کرانا, ساری زندگی کی جمع پونجی جو کہ ان کے ہاتھ میں دینا, وہ کس حد تک سیف ہے اور کس حد تک وہ لوگ ریلائبل ہیں. لیکن اب یہ اچھی بات ہے, اگر کوئی بندہ چکوال سے باہر پنڈی, اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پہ اگر بحریہ ٹاؤن وغیرہ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے جناب میاں نعمان افتخار صاحب, میاں گروپ آف چکوال, جن کی بہت وسیع تعداد کے اندر برانچز پاکستان بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ اتنی ٹرسٹ وردی پارٹی ہیں. اور ان کے ساتھ جو گلشیر فرم ہے, ان کے ساتھ جو چودھری شہزاد سعادت صاحب ہیں, انشاءاللہ جو چکوال کے جو انویسٹرز ہیں, جو چکوال کے باہر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ انویسٹمنٹ ان کی ٹوٹلی سیف ہوگی اور بہت ہی ریلائبل بھی. ہم مزید بات کریں گے جناب چودھری شہزاد سعادت صاحب سے, میاں نعمان افتخار صاحب سے اور خواجہ عارف صاحب سے, لیکن ابھی چونکہ افتتاح ہونے والا ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے افتتاح اور اس کا فیتہ کاٹا جانا. آگے 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 سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں, بزرگوں, دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے لمحات میں سے کچھ لمحات ہماری اس تقریب کے لیے نکالے اور ہماری عزت میں اضافہ کیا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی یہ تقریب ایک ریئل اسٹیٹ آفس کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے, جس کی آج اوپننگ کی جا رہی ہے. کہ سامنے بورڈ پہ لکھا ہے لینڈ مارک ڈیولپر کے نام سے. تو جس طرح کہ دنیا میں ہر شے جو ہے وہ بڑی چینج ہو گئی ہے تھوڑے سے عرصے, پچھلے 10 سال پہلے دیکھیں تو دنیا کی شکل بالکل اور تھی. آج دنیا کی ہر شے میں شکل بالکل بدل گئی ہے. آپ سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھیں, آپ اپنے ہاتھوں میں موبائل فونز دیکھیں, جو 10 سال پہلے جن چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا, آج وہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور آج جو چیزیں پہلے کہا جاتا کہ یہ خوابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں, آج وہ حقیقت بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح جن چیزوں کے حوالے سے آج ہم خواب دیکھ سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ حقیقت بننے والے ہیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالے گا, جدید تقاضوں کو نہیں اپنائے گا, جدید طریقوں کے مطابق کام نہیں کرے گا, تو ظاہری بات ہے وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا پائے گا. تو آج کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ بھی دنیا پہ بالکل چینج ہو چکا ہے. 10 سال پہلے جائیں تو سچویشن بالکل اور تھی. جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کا کام بالکل اور نوعیت کا ہوتا تھا. ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہو گئی ہیں. پہلے کوئی بندہ جا کے گھروں میں جا کے یا کہ اپنا ٹارگٹ جو کسٹمر تھا اس تک خود ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر رہا ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں تو جو سیلز ہو رہی ہیں, ایون ڈائریکٹ سیلز کی نسبت آپ انٹرنیٹ آن لائن سیلز وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اسی طرح پراپرٹی کے بھی میں نے بتایا ریئل اسٹیٹ کے بھی جو ہے تقاضے چینج ہو گئے. پہلے ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے یہاں پاکستان میں کوئی تصور نہیں ہوتا تھا, اب بڑا تیزی کے ساتھ وہ نیا جو ہے دور کے ساتھ اس کی چینج آ رہی ہے اور لوگ اس جانے بھی جا رہے ہیں. تو اس فیلڈ میں ہمارے چکوال کی ایک مثال, جنہوں نے ایک پاکستان میں نام پیدا کیا, MGC میاں گروپ آف کمپنی, CEO ہمارے پاس بیٹھے ہیں میاں نعمان افتخار صاحب, جن کا تعلق چکوال سے ہے. الیکٹرانک کی فیلڈ میں انہوں نے کام کیا اور اپنا لوہا منوایا. آج تھوڑا 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا اور بہت اچھے لیول پہ جدید تقاضوں کے ساتھ اس طرح سے کام کیا کہ آج پاکستان میں ان کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے نام لیا جا رہا ہے. تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا.
انہی کی موٹیویشن پہ میں یہ کام یہاں شروع کیا. ریئل اسٹیٹ کا ایک آفس جو ہے ابھی اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم چکوال کے لوگوں تک جو ہے وہ جدید سہولیات جو ہے اچھی سروسز پرووائڈ کریں. تو میں گزارش کروں گا میاں نعمان افتخار صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کریں. آج اس ایونٹ پہ انوائٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. باقی شہزاد صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اپنا جو ان کا ویژن ہے کہ کس بیس کے اوپر کس سوچ کے ساتھ اس آفس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں اتنی جلدی ہی ہمیں بہتر گروتھ ملتی ہے, اور جن چیزوں کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہم وہ گروتھ نہیں لے سکتے. ابھی میں زیادہ لمبی بات نہ ہو تو تھوڑا سا آپ کو ایک شارٹ ایک کمپیریزن دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل کہ چکوال جس جگہ پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جگہ چکوال کا دل ہے. تحصیل چوک سے بہون چوک تک کوئی بندہ بھی کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتا تھا آج سے 5 سال 10 سال پہلے, ایون 20 سال پہلے بھی کریں تو اس کی وہ ایک سوچ ہو سکتی تھی, لیکن اس کی بجٹ بھی اجازت نہیں ہے. اگر بجٹ اجازت دے گی تو اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی, اور جب اویلیبلٹی ہوتی تھی تو اس کو آرٹیفیشیل پرائس ملتی تھی. فار ایگزامپل اگر ایک چیز 10 لاکھ روپے کی ہے تو اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دینے پڑیں گے تب ہی وہ اس کو آنر بنے گا. لیکن وقت کے ساتھ ایک جدت آئی, نیو ایریاز ڈیولپ ہوئے, جیسے کہ ہمارا تلگنگ روڈ ایک باہر نکل کے ایریا ڈیولپ ہوا. آج اس میں جو اپریسیشن آئی وہ آپ کے اس ایریا میں نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی پراپرٹی یہاں پہ 10 لاکھ روپے کی تھی, وہ شاید آج 10 سے 30 لاکھ روپے بھی ہوئی ہو, ملٹیپلائی 3 ہوئی ہو. لیکن تلگنگ روڈ کی پراپرٹی کمپیریزن اس کے 10 لاکھ کے بدلے وہ اگر 1 لاکھ روپیہ مرلہ تھی آج سے 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے, تو آج وہ اس کے برابر منیمم کھڑی ہوئی ہے, لیکن جو میری ورکنگ ہے وہ اس سے زیادہ کھڑی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے ہم بیریر ٹاؤن کی ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو آج سے 20 سال پہلے, کیونکہ جو سب لوگ آپ بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ کا پراپرٹی سے ایک لنک ضرور ہے. تو بیریا کے اندر کوئی بندہ نہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور نہ ہی اس میں ابھی گھر بنانا چاہ رہا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ میں چکوال کا ہوں, میں نے وہاں پہ جا کے تو نہیں رہنا, یا اگر ابھی وہاں کون سا گھر بنے ہوئے ہیں جنگل ہے. لیکن ہماری وہ ایکسپوئر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مس کیلکولیشن تھی کہ ہم لوگ اسی جگہ پہ رہے, وقت کے ساتھ وہ اسٹیپ نہیں لیا تو ڈیفینیٹلی ہم وہ گرو نہیں کر سکے جن لوگوں نے اسٹیپ لیا جو انہوں نے گرو کیا. اب وہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ آج بیریر ٹاؤن کے اندر چکوال کا ہر دوسرا گھر ہر سیکٹر میں ہر بلاک میں ملتا ہے. تو یہ آج سے 20 سال پہلے نہ راولپنڈی میں ایسا تھا نہ اسلام آباد میں ایسا تھا کہ ہمیں ہر دوسرا بندہ چکوال کا مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ وہاں کی ایجوکیشن, ہاسپٹلز, ادر بینیفٹس. میجر چیز آپ کا پراپرٹی کا ریٹرن, سیکیورٹی, اور اس کو نئی اپرچونٹیز جو ملیں گی وہاں پہ بزنس کرنے کی وہ شاید یہاں اویلیبل نہیں ہوں گی. تو ابھی ہم لوگ جب ایک مائنڈ سیٹ ہے جی ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ کرنی ہے تو گھر بنا لیں, کمرشل انویسٹمنٹ کرنی ہے تو رینٹ آنا شروع ہو جائے. لیکن ابھی بھی ہم لوگ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں. دیکھیں چکوال سے ہماری محبت یہ ہے, جس کی دلیل میں یہ دوں گا کہ ہم لوگوں نے اپنے بزنس نیم جو کہ میاں الیکٹرانکس کے نیم سے سٹارٹ ہوا, اس کو جب ہم لوگوں نے ادر سٹیز میں لے کے گئے تو ہم نے اس میاں نام کے ساتھ اپنی پہچان, اپنی بیس چکوال کو پروموٹ کرنے کے لیے میاں گروپ آف الیکٹرانکس, میاں گروپ آف کمپنیز کو نہیں جوڑا, میاں گروپ آف چکوال کو جوڑا. چکوال سے جو محبت ہے وہ ہمیشہ رہے گی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایک پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو وہ جب ایک اینڈ یوزر تک, انویسٹر تک پہنچتی ہے, اس کو ریٹرن ملے, وہ چاہے کسی بھی ٹریڈ کی پروڈکٹ ہو, چاہے وہ الیکٹرانکس ہو, فیشن کی پروڈکٹ ہو, ایف ایم سی جی کی ہو, کسی بھی ٹریڈ کی پروڈکٹ ہو, اس میں جب تک وہ کوالٹی, وہ ٹیکنالوجی, وہ جو کرنٹ اس ٹائم کی ڈیمانڈز ہیں اس میں نہیں دی جائیں گی تو وہ کبھی بھی بینیفیشل نہیں ہوگی. تو اگر میں چکوال میں پروجیکٹ کرنا چاہوں تو اگر میں یہاں کے جو گیپ دیکھوں گا, وہ گیپ جو ہم نے آج سے 20 سال پہلے دیکھا کہ انسٹالمنٹ کا گیپ ہے الیکٹرانکس بزنس میں, تو ہم نے وہ کیا. الحمدللہ اس چکوال نے ہمیں عزت, اسی عوام نے, اور عزت اور انکم ہر چیز وہ دی جو ہماری سوچ سے بھی
بہتر تھی. نو ڈاؤٹ کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو آپ سب لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں مین چیز بیچ میں وہ ضرور میں کاؤنٹ کروں گا. اگر یہاں پہ آج گیپ ہے تو وہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, اور جو انشاءاللہ ہم جلد یہاں پر پلان کریں گے, لیکن وہ اس ٹائم تک فیزیبلٹی مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک ہم NOCs پراپر ہمیں نہ مل سکیں, پراپر ڈیولپمنٹ نہ کر سکیں. ایک آرٹیفیشل پروجیکٹ کھڑا کرتے ہیں, لوگوں کی فائل میں پیسہ لگوائیں, وہ آرٹیفیشل بوم ہو اور پھر وہ ڈاؤن ہو. وہ ایکسپیریمنٹ میں کسی ادر سٹی میں تو کر سکوں گا, اپنے سٹی میں نہیں کر سکتا. کہ ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے جو ایک میری بیس ہے, جو میری ریپو جس نے بلڈ کی, جس عوام نے وہاں پہ جا کے ہم ایسا کوئی کام کر جائیں جس کی وجہ سے کل ہم اپنے لاس کے ساتھ ان کا لاس بھی کر دیں. تو اسی طریقے سے اگر میں یہاں کمرشل کی بات کروں تو کمرشل کی فیزیبلٹی مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی؟ مجھے اپنی ذات کے لیے سمجھ میں آتی ہے. کس طرح سمجھ میں آتی ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک پراپرٹی یہاں پہ 1 کروڑ روپے کی لوں گا, اس کا مجھے ریٹرن 50,000 روپے رینٹ نہ ملا, 25,000 مل جائے گا, 20,000 روپے مل جائے گا. 10 کروڑ کی پراپرٹی لوں گا, مجھے اس کا رینٹ 1 لاکھ روپے مل جائے گا, 2 لاکھ مل جائے گا. مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میرا ایسٹ بن گیا, روٹین میں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ریزنیبل مجھے انکم مل رہی ہے. لیکن اگر میں اس کو اینڈ یوزر انویسٹر جو میرے پہ ٹرسٹ کرے گا اس کو آرٹیفیشل بنا کر نہیں دے سکتا. میں کچھ بھی کر لوں یہاں پہ پروجیکٹ کو اگر بناؤں, میں برانڈ اس لیول کے لے کے نہیں آ سکتا. اور اگر برانڈز میں لے کر آتا ہوں ان سے کبھی بھی میں رینٹ اس لیول کا لے نہیں سکتا جو وہ بڑے سٹیز کو رینٹ پے کرنے کے لیے تیار ہے, وہ مجھے وہ رینٹ یہاں پہ پے نہیں کریں گے. تو جب رینٹ بہتر نہیں ہوگا تو پروجیکٹ آپ کا وہ کبھی بھی اس کی سکسیس نہیں ہو سکتی. اگر میں نے ایگزامپل بیریا ٹاؤن کی دی ہے تو وہاں پہ وہ تمام چیزیں جو کمنٹ کی گئی ہیں وہ ڈیلیور کی گئی ہیں. اگر وہ ڈیلیور کی گئی ہیں تو تب اس کی ٹریڈنگ آج اس طرح کی کہ 30 لاکھ روپے کی فائل تھی انسٹالمنٹ پہ, آج وہ 3 کروڑ روپے کا پلاٹ میچور ہو کے بک رہا ہے. اویلیبلٹی کم ہے, بائر زیادہ ہے, لیکن وہ تمام فیسلٹیز دینے کے بعد وہ جنگل میں منگل بنا. ٹھیک ہے, لیکن اگر چکوال کے اندر ہم ایک ہائی رائز پروجیکٹ لے کر آتے ہیں جو یہاں پہ ہمارے بھائی دوست کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. مین ان کا بھی کیا کنسرن ہے, کوئی ڈیولپر نہیں تھا کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو بڑی سٹیز میں موو کریں, اور جنہوں نے بزنس ہی چکوال میں کرنا ہے ان کے لیے وہ بہترین پروجیکٹ ہے. لیکن ایک انویسٹر کے لیے وہ پروجیکٹ بہتر ہوگا جہاں پہ اس کو ریٹرن ملے گا. میں نہ مارکیٹنگ بیریا کی کروں گا نہ اپنے پروجیکٹ کی کروں گا, لیکن آپ کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤں گا جس کے اندر آپ کا ریٹرن جو ہے وہ بہتر ہو. وہ راولپنڈی کی مارکیٹ ہے, لاہور کی مارکیٹ ہے, کراچی کی مارکیٹ ہے. یہ ٹاپ 3 مارکیٹس ہیں. ٹاپ اگر ہم 5 میں جائیں تو اس میں آپ کا فیصل آباد, گجرانوالا, سیالکوٹ, پشاور, یہ مارکیٹس آئیں گی. اگر ہم 3 میں جائیں تو پھر آپ کے جو نئے ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو ہمارے چکری روڈ کی سوسائٹیز ہیں یا گوادر کی جو انویسٹمنٹس ہیں, لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو وہ بینیفٹس ہوں گے. لیکن شارٹ ٹائم جہاں پہ آپ کو اپریسیشن بھی ملے اور جہاں پہ آپ کو پورے پاکستان کا کلائنٹ بھی ملے, وہ ایریاز ہیں جو ڈیولپ ہو چکے ہیں اور آپ کو ریگولر اپریسیشن بھی دے رہے ہیں, اور آپ کو وہ برانڈز کی وہاں پہ گیپ موجود ہے کہ وہاں پہ ہر دوسرا برانڈ جو ہے لینا چاہتا ہے. تو یہ ابھی جو شہزاد صاحب نے بتایا کہ 3-4 سال سے ریئل اسٹیٹ کا, بیسیکلی 2011 میں جب میں شفٹ ہوا راولپنڈی بیریا ٹاؤن میں, تو اس ٹائم سے ورکنگ اور کمپیریزنز کرتا آ رہا ہوں, اور وہ ایریاز ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جس میں 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی 1 کروڑ پہ گئی, 1 کروڑ کی پراپرٹی 10 کروڑ پہ گئی. تو وہاں سے مجھے بھی ایک موٹیویشن ملی کہ جب میں کسی کسٹمر کی, کسی انویسٹر کی انویسٹمنٹ کرواؤں گا, اس کو بہترین ریٹرنز ملیں گے, تو وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ ہم سے باہر نہیں جا سکتے. اچھی انویسٹمنٹ ہے. اور کمپیریزن یہ کہ وہاں پہ جو PC ہوٹل کا روم سیل ہو رہا ہے وہ 93,000 پر اسکوائر فٹ سیل ہو رہا ہے, اور ہمارا بیسٹ ویسٹرن پلس کا جو 4 اسٹار ہے وہ ہم 38,000 پر اسکوائر فٹ سیل کر رہے ہیں. اس ایریا میں جو پرائسز ہے وہ بھی ہم وہ پرائسز دے رہے ہیں جو ہمارے جتنے کمپیٹیٹر ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ پرائسز نہیں ہیں. تو یہ شارٹ سی فیزیبلٹی آپ کو میں نے بتائی ہے, اس کو آپ سمجھیں. اور ہمارے انشاءاللہ اسی طرح ایک سیریز پروجیکٹ آتے رہیں گے, جو ایک ہمارے انشاءاللہ 2 بیریا میں اور پروجیکٹ ایک اسٹیچو آف لبرٹی پہ جو پورے ہم ہوٹل برانڈز کے لیے لے کر آ رہے ہیں. چائے خانہ لینے کا ہمارا مقصد فرینچائز, اور ایک فرینچائز چکوال میں ہماری انشاءاللہ اور فائنل ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے. مقصد یہ کہ کل ہم اپنا ایک فوڈ کا برانڈ بھی جو ہے وہ لانچ کریں, اور اس سے ہم ان سے ایکسپیرینس ہم جو ہے وہ لیں. تو فوڈ کی جو ہمارا ہم پورا پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں تمام فوڈز کے برانڈ ہیں, اور پھر اسی طریقے سے ہماری
हमारा DHA2 मेन GT रोड के ऊपर जो है प्रोजेक्ट जो हमारा आ रहा है। ये सब प्रोजेक्ट्स बताने का मकसद ये है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे, डेफिनेटली आप करेंगे। अगर आपको बेनिफिट्स नजर नहीं आएंगे तो अपना शेयर जो हमारा है उसमें तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन है। अगर टाइम मैंने आपका ज्यादा लिया तो उसके लिए माजरत। बाकी जो आज इनका ऑफिस है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, शहजाद भाई को। ये लैंडमार्क के नाम से ना कि ये सिर्फ MGC का काम करेंगे, ये यहाँ पे जो भी लोकल प्रॉपर्टीज हैं उसको भी डील करेंगे, उसकी भी तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक जो टिपिकल डीलर होता है उससे और इनसे एक कंपैरिजन ये होगा कि यहाँ पे एक सेल मैनी या एक वो टिपिकल डीलर के अंदाज में डील नहीं की जा रही होगी, तो बड़े सादा और आम अंदाज में डील कर रहे होंगे। तो इसमें आपकी जो सेटिस्फेक्शन शायद इनसे होगी वो शायद किसी और से ना हो सके। जज़ाकल्लाह। नौमान इफ्तिखार साहब, मैंने पहले जिक्र किया कि उनकी मोटिवेशनल मीटिंग्स की वजह से मैं इस फील्ड में गया, तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जिस तरह चौधरी नौमान साहब ने आपको वजाहत की है, मेरे वजाहत की निस्बत आपको ज़्यादा बेहतर समझ आई होंगी। आखिर मैं ख्वाजा आरिफ यूसुफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। चौधरी शहजाद साहब और चौधरी शाहजेब नवाज़, इन्होंने इस दफ्तर का आगाज़ किया है। चौधरी फैमिली को आप सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज तक इनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि किसी बंदे के साथ इन्होंने कोई गाज किया हो, गलत बयानी की हो। ये खुद अपने ऊपर कुछ ना कुछ सह लेंगे, लेकिन किसी का नुकसान उन्हें नहीं देंगे। इनके साथ मेरा पिछले कोई 8-10 साल से तल्लक है, लेकिन जब भी बात होती है तो चौधरी साहब से यही कहा जाता है कि चौधरी साहब जब भी आप करें, कम अज़ कम बिजनेस के हवाले से बात हो रही है, अगर नफ़ा नुकसान है तो फिर भी ये कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, नुकसान है तो मेरे ज़िम्मे डाल दो, प्रॉफिट है तो आप सब दे दो। उसके बाद चौधरी साहब ने और हमारे एक और दोस्त हैं जिन्होंने MGC में इन्वेस्टमेंट की, ये कोई तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। इन्होंने एक शॉप ली थी 60,000 रुपए की, और जो इन्होंने 2.5 साल में देने थे, लेकिन आज वही शॉप कोई 2,30,000 रुपए में है, जिसमें इन्होंने 38 लाख सिर्फ दिया हुआ है। देना 60 ही है, लेकिन करंट वैल्यू उसकी 1.30 बन चुकी है। और जहाँ तक तल्लक है MGC का, चौधरी नुमान इफ्तिखार का, इनके बारे में पहले मैं एक थोड़ी सी पिक्चर आपको दे दूँ कि अमेरिका में एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि ये शर्ट बेचनी है और ये बेचनी तुमने 2 रुपए की है। उसने शर्ट ली, सोचा, देखा भैया ये कैसे बिकेगी, लेकिन उसने उसे किसी तरीके से प्रेस वगैरह करके रेलवे स्टेशन पे चला गया। वहाँ पे उसने कोई 5-6 घंटे के बाद वो शर्ट $2 की बेची। वापस आया, वालिद को बताया कि मैंने वो बेच दी है। उसने कहा अब यही शर्ट तुमने $25 की बेचनी है। जब वो $25 का बेचने गया तो एक दफ़ा मुश्किल में पड़ा, लेकिन उसने इस दफ़ा वो रेलवे स्टेशन पे नहीं गया बल्कि एक स्कूल के पास गया जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते थे। उसने उस शर्ट पे मिकी माउस का फ़ोटो बनाया और फ़ोटो बना के कोई आधे पौने घंटे के बाद वो शर्ट उसने $25 में या $30 में बेच दी। अब उसने के वालिद ने कहा इसको आपने 1,000 की बेचनी है। तो जब वो 1,000 रुपए की बेचने के लिए उसने कौन सी जगह सिलेक्ट की, वो फुटबॉल ग्राउंड में चला गया। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो उस ग्राउंड में बैठे थे। उन्होंने उससे पहले उसने एक उस शर्ट पे जो है ना एक एक्ट्रेस के साइन करवा लिया और वो ग्राउंड में चला गया और उसने कहा कि ये जैसे हमारे ये इमरान खान ये वो शर्टों पे या बल्लों पे साइन कर देते हैं। तो उन्होंने वो साइन करा के उसने कहा ये कौन लेगा, वो उसने $1,400 की बेची।
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب یہاں چکوال تھے اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، اور 17 سال میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. ایک تو ان کو اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق ہے، عشق، باقی کوئی نہیں، ادھر ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اس وقت 80 برانچیں ہیں الیکٹرانک سے ریلیٹڈ. وقت کے ساتھ 5 سال پہلے میں اور یہ گئے بیریا میں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. وزٹ کرنے کے بعد نہ میں نے بات کی نہ انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے پروجیکٹ جب لانچ کیے تو پھر بتایا کہ ہاں جی ایسے ایسے ہے. لیکن ان کا وہاں پہ ذہن کام کر رہا تھا کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی تھی، ہم چھوٹے تھے، اسی لیے ہم ادھر ہی رہ گئے. سب آنے والے بھائیوں دوستوں بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے بھائی خرم ٹونی صاحب ادھر چاند بھائیوں کے متعلق، کئی صاحب کے متعلق اور باقیوں کے متعلق بول رہے ہیں کہ انہیں بھی بلانا چاہیے تھا. تو وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے پروگرام کو بہت مختصر کیا پہلے. لیکن پھر بھی میں کئی صاحب ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور 2-3 منٹ میں جو ہے اپنے خیالات لیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام باتیں تو ہو چکی ہیں، اس میں میرا خیال مزید اضافے کی ضرورت بھی نہ ہے. اور بالخصوص مجھے خوشی ہے کہ آج کی تقریر میں عارف یوسف نے جو تقریر کی ہے، زندگی کی بہترین تقریر کی ہے. لیکن ایک بات مانی ہے، میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں جو اس نے اپنی بات کی ہے تقریر میں کہ ہم چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں. جب تک آپ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی بڑے نہیں بن سکتے. اگر نعمان افتخار نے ترقی کی ہے تو بیسیکلی اس کی ترقی کا راز جو ہے نا اس کی سوچ میں تھا. اس نے سوچ جو ہے نا اس میں ترقی آئی ہے تو پھر آگے ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اس لیے یہاں سارے کاروباری حضرات تشریف رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو ترقی دیں اور مشاہدہ کریں. بہت کچھ ہے زمین میں، اس پاکستان میں اور بالخصوص چکوال میں. میرے بھائی نعمان افتخار نے یہاں چکوال کے حوالے سے بات کی ہے. آپ کو چکوال کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں مانتا ہوں کہ وہاں بہت کچھ ہے، بیریا میں، ڈی ایچ اے میں سب کچھ ہے، لیکن کسی دن بیٹھے چکوال میں جو پوٹینشیل ہے نہ وہ پنڈی میں ہے، نہ اسلام آباد میں ہے، نہ لاہور میں ہے. لیکن ہم چکوال کے لوگوں کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ اس پوٹینشیل کو سامنے لا سکے، اس پوٹینشیل سے کام لے سکے. یہ ہوا میں بات نہیں میں کر رہا، یہ حقیقت میں بات کر رہا ہوں کہ چکوال کا جو پوٹینشیل ہے چونکہ لا علمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چکوال میں ہے کیا. اگر چکوال پہ ریسرچ کریں، چکوال میں بیٹھیں تو وہ کام ہے جو شاید وہاں بھی نہ ہو. اس لیے اپنے علاقے کو پرموٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چکوال کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور چکوال بہت پیچھے ہے. اس لیے ہمیں مل بیٹھ کے سوچ کو آگے بڑھانا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ اور مبارکباد دیتا ہوں شہزاد کو اور میرے بڑے بھائی چودھری قمر عباس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اختر عباس صاحب رکھتے ہیں، باقی سارے دوست ہیں. اور اس بہانے چودھری شہزاد نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے تو میں چودھری شہزاد کا بھی شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. سر میں